السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے ایک عظیم صلیبی نائٹ کی داستان جن کا نام ہے بالیان آف ایبلین۔ اگر آپ صلاح الدین ایوبی ترکش سیریز دیکھ رہے ہیں تو آپ یقیناً ان کے ضرور گرویدہ ہوں گے، اور خاص کر آپ ان کی شادی کے حوالے سے سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک بہادر صلیبی نائٹ بالیان آف ایبلین کی، جس نے یروشلم کے دفاع میں ناقابل یقین ہمت اور فراست کا مظاہرہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب صلیبی ریاستیں مشرق وسطیٰ میں قائم تھیں اور مسلمان انہیں اپنی سرزمین پر قابض سمجھتے تھے۔ یورپ سے آئے ہوئے صلیبیوں نے کئی دہائیوں تک بیت المقدس پر حکومت کی، مگر اب صلاح الدین ایوبی کا عروج ہو چکا تھا اور وہ یروشلم کو آزاد کرانے کے لیے اپنی فوج تیار کر چکے تھے۔ اس ماحول میں ایک نائٹ کھڑا ہوتا ہے جو صلیبیوں کے درمیان انصاف اور حکمت کی علامت بن جاتے ہیں۔ یہ ہیں بالیان آف ایبلین۔ بالیان آف ایبلین یروشلم کی صلیبی ریاست کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان پہلے سے ہی یروشلم کی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ ان کے والد ایک نامور نائٹ تھے اور اسی کی بدولت بالیان کو بھی جنگی مہارت، اخلاقی اقدار اور سیاست کی باریکیاں سیکھنے کا موقع ملا۔ بالیان اپنے بھائی بالڈوین آف ایبلین کے ساتھ پلا بڑھا اور جلد ہی اپنی مہارت اور عقل کی بدولت بادشاہ بالڈوین چہارم کی نظروں میں آ گیا۔ بادشاہ بالڈوین چہارم، جو کوڑھ کی بیماری کے باوجود ایک بہادر حکمران تھا، بالیان کو ایک قابل اعتماد نائٹ سمجھتا تھا۔ اس وقت یروشلم کی صلیبی ریاست مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ بادشاہ بالڈوین چہارم ایک ذہین اور انصاف پسند حکمران تھے، مگر ان کی بیماری اور درباری سیاست صلیبی ریاست کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک عظیم مسلم سپہ سالار تھے، اپنی فوج کو مضبوط کر رہے تھے اور یروشلم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب بالیان نے اپنی سیاسی اور جنگی مہارت کو ثابت کرنا شروع کیا۔ وہ صرف ایک عام نائٹ نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے شخص تھے جو جنگ کے ساتھ ساتھ مذاکرات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ بالیان کا تعلق اگرچہ ایک نائٹ خاندان سے تھا، مگر ان کی قسمت نے انہیں یروشلم کی اشرافیہ میں شامل کر دیا۔ ان کی شادی ہوئی بازنطینی شہزادی اور بادشاہ امارلک کی بیوہ ملکہ ماریا کومنینا سے۔ یہ شادی صرف محبت کا نہیں بلکہ سیاسی طاقت کا بھی ایک اہم سنگ میل تھی۔ ان کی شادی کے بعد بالیان یروشلم کے طاقتور ترین افراد میں شامل ہو گیا، کیونکہ ماریا کومنینا کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ یہ شادی صرف ذاتی تعلقات کی بات نہیں تھی، بلکہ اس نے بالیان کو ایک مضبوط مقام دیا اور یروشلم کے معاملات میں ان کا کردار مزید بڑھ گیا۔ اور ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا جان آف ایبلین، جو بعد میں ایک مشہور جنگجو اور سیاستدان بنا۔ تقریباً 1187 عیسوی میں صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ چھڑ گئی، جسے تاریخ جنگ حطین کے نام سے جانتی ہے۔ صلیبی بادشاہ گائے آف لوزینان ایک کمزور اور ناتجربہ کار حکمران تھا اور اس نے ناقص فیصلے کیے۔ بالیان نے اسے صلاح دی کہ وہ محتاط رہے، مگر گائے نے اسے نظر انداز کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فوج کو گھیر کر مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بالیان، جو اس جنگ میں شامل نہیں تھا، حیران تھا کہ اب یروشلم کا کیا ہوگا۔ حطین کی شکست کے بعد صلیبی ریاست کے بیشتر علاقے صلاح الدین کے قبضے میں چلے گئے اور اب یروشلم کی باری تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور اب شہر کے دفاع کے لیے کوئی مضبوط فوج باقی نہ تھی۔ گائے آف لوزینان گرفتار ہو چکا تھا اور زیادہ تر صلیبی سردار یا مارے جا چکے تھے یا بھاگ چکے تھے۔ ایسے میں بالیان آف ایبلین نے قیادت سنبھالی۔ اگرچہ اس کے پاس صرف چند سو جنگجو تھے، مگر اس نے شہر کا دفاع کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند ہفتوں تک صلیبی سپاہیوں اور شہریوں نے بالیان کی قیادت میں شہر کا دفاع کیا، مگر آخر کار یہ واضح ہو گیا کہ یروشلم کو زیادہ دیر تک بچایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے بالیان نے فیصلہ کیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے مذاکرات کرے گا۔
بالیان نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے صلاح الدین ایوبی سے بات چیت کا فیصلہ کیا۔ وہ صلاح الدین کے دربار میں پہنچا اور ان سے درخواست کی کہ شہریوں کو قتل نہ کیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے ہی انصاف و رحم دلی کے لیے مشہور تھے، اس شرط پر راضی ہو گئے کہ تمام شہری فدیہ ادا کر کے محفوظ طور پر شہر چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ تاریخ میں ایک نایاب مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ صلیبیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، مگر صلاح الدین نے رحم دلی اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور یروشلم میں موجود عیسائیوں کو بحفاظت جانے کی اجازت دی۔ یروشلم کے سقوط کے بعد بالیان واپس طرابلس چلا گیا، جہاں اس نے بقیہ زندگی امن و امان قائم رکھنے میں گزاری۔ وہ صلیبیوں کے دوسرے بادشاہوں اور نائٹس کے ساتھ معاملات طے کرتا رہا اور کئی سفارتی مہمات میں بھی شامل رہا۔ اس کی شخصیت کو آج بھی ایک ایسے نائٹ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو بہادر بھی تھا اور دانشمند بھی۔ بالیان آف ایبلین ایک نائٹ تھا، مگر وہ صرف تلوار کے زور پر حکومت کرنے والا جنگجو نہیں تھا، بلکہ وہ عقل، سیاست اور سفارتکاری کا بھی ماہر تھا۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت صرف جنگ میں نہیں بلکہ عقل اور رحم دلی میں بھی ہوتی ہے۔ آج بھی بالیان کو ایک عظیم صلیبی نائٹ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے یروشلم کو مکمل تباہی سے بچایا اور ایک ایسا معاہدہ کیا جس نے ہزاروں جانیں محفوظ رکھیں۔ مزید ایسے واقعات اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔